بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک اس سوال پر ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے یا نور تھے؟ تو کہیں ہم توحید کرتے کرتے توہین تو نہیں کر رہے؟ تو آج کا ہمارا ٹاپک اسی پہ ہے، توہین ورسز توحید۔ تو آئیے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ یہ آپس میں نجوا کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں الذین ظلموا، اور یہ ظالم کہتے ہیں ہل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے اسپیشیز تو انسان ہی تھے، ان کو تو یہی نظر آتا تھا کہ ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، ان کا بھی ایک ناک ہے، ہمارا بھی ایک ناک ہے، ان کے بھی دو کان ہیں، ہمارے بھی دو کان ہیں، ان کی بھی جو دو پاؤں ہیں، دو ہاتھ ہیں، ہم بھی اسی دیکھنے میں تو ایک انسان ہی ہے۔ لیکن وہ اس فرق کو بھول جاتے تھے کہ وہ ہے تو اسپیشیز میں انسان ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹیو نمائندہ بن کے آئے ہیں دنیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ریفرنس سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، تو اس سے مراد آپ کی اسپیشیز ہوتی ہے۔ ایز فار ایز اسپیشیز از کنسرن، آپ کی جو نو ہے وہ انسانی ہے، لیکن مرتبے میں کسی بھی انسان کا کسی فرشتے کو، کسی جن کو کوئی نسبت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتی تھی۔ آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، جب کبھی بھی پیغمبروں نے دعوت اٹھائی تو ان کے مخالفین نے کہا یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے۔ اب یہ اتنا بڑا اعتراض تھا، اگر انسان نہ آتا تب بھی انہوں نے اعتراض کرنا تھا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے، یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے تو انہوں نے اعتراض کر دینا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے ہیں تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بنا دیتے۔ اب چونکہ انسان آباد ہے، انسانوں میں سے پیغمبر ہوگا۔ خدا نہ خواستہ کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آتا تو انہوں نے پھر یہ اعتراض کیا کرنا تھا کہ یہ تو فرشتہ، ایسے کیا پتا تکلیف کیا ہوتی ہے، نیند کس چیز کا نام ہے، بھوک جب لگی ہو تو کیا انسان پہ گزرتی ہے، اگر کسی کی بچی کو طلاق ہو جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ ساری فیزز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنی پڑی۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام علی رضوان نے جب اپنی جو ہے وہ بھوک کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کرتا مبارک اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، یعنی وہ پتھروں کی بوجھ کی وجہ سے بعض کا پیٹ کو سہارا ہو جاتا ہے اس اعتبار سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی ان تمام فیزز سے گزرے ہیں جس سے ایک انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے جو آنسو روا تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پر پتھر مارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک جو ہے لہو لہان ہو گیا، خون مبارک نکلا۔ تو ایز فار ایز اسپیشیز از کنسرنڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے۔ جہاں مرتبے کی بات ہے وہ ایک الگ چیز، لہٰذا یہ بالکل 2 ایکسٹریمز ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف ہمارے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اور انہوں نے ایک بالکل اس اعتبار سے ضد اپنے اوپر اڈاپٹ کی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیا تو کوئی گستاخی ہو جائے گی، اور دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر گاڈ، وہ اپنے خدا کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ تمہیں قرآن میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ نبی بشر ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا تو خدا نے بشر کہا ہے تو یا کافروں نے کہا ہے اب تم بتاؤ تم خدا ہو یا کافر ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ تو مطلب تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود، اور خدا نے جو قرآن میں نازل فرمایا وہ ہماری تعلیمات کے لیے ہے۔ تو اس میں بھی اب آپ دیکھیں کتنی سخت آیات آئیں گی، اور میں اکثر یہ بریلوی مکتبہ فکر کے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اگر انبیاء کے بارے میں عقیدہ اپنا کلیئر کرنا ہے نا تو یہ بزرگ بابے مولوی ان کے چنگل سے نکلے، سورۃ الانبیاء پڑھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ الانبیاء۔ سورۃ الانبیاء کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے۔ آپ کو نبیوں کے بارے میں جو عقیدہ چاہیے وہی سورت میں مل جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں گے اتنا حیران کن عقائد ہیں کہ اگر یہ عقائد عام پبلک کے سامنے بیان کیے جائے وہ تو کہے گے یہ تو بالکل گستاخ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایک ایکسٹریم ہے، اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو ثابت کرتے کرتے بعض اوقات جو ہے وہ اس حد تک یعنی توحید کی آڑ میں وہ توہین رسالت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس میں کچھ خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بالکل جو ہے نا وہ ایک دوسری ایکسٹریم کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ توحید ضرور بیان کریں لیکن انبیاء کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ایک بالکل بیلنس چیز ہونی چاہیے، جو جتنی بات کتاب و سنت میں آئی اس کو اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے، باقی اس میں کوئی ایسی ایگزامپل بیان نہ کی جائے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو ہو جائے۔ جیسے سعودی عرب میں ایک مولوی صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا پھر بالکل پرسنل بات ہو جاتی ہے، انہوں نے ایک دفعہ وہ کسی جو ہے وہ اہل تشیع کے عالم کی عبارت کوئی ویڈیو کوٹ کرتے ہوئے نا اس نے بھی کوئی کفریہ جملہ بولا کہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، یعنی وہ پھر عجیب و غریب، نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ تو اس نے پھر آگے اس کے ساتھ خود مصرع لگا دیا اس مولوی نے، اہل حدیث عالم نے، وہ کہتا ہے دسو علی کیڑی بلا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی آپ حضرت علی پر غصہ کیوں نکال رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے بزرگ بابوں پر نکالیں غصہ کہ دوسروں کے بزرگوں بابوں پر نکالیں، خدا کے لیے اپنا ایمان تو نہ برباد کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو آپ خود منافق ہونے کا ثبوت کیوں دے رہے ہیں؟ سیدنا علی کی گستاخی تو نہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے توحید بیان کرنی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، کسی بزرگ بابے کا لحاظ نہ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیں، یعنی آپ توحید بیان کرتے کرتے اپنا ہی بیڑا کر بیٹھے۔ تو توحید کا اس اعتبار سے حیضہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں بھی غلوب ہو جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں وحدت الوجود کا جو کفری عقیدہ صوفیاء کے ہاں آیا، یہ بیسیکلی یہ عقیدہ بھی اللہ کی محبت میں غلوب کرنے کی وجہ سے آیا، کوئی اللہ کی دشمنی کی وجہ سے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو محدود مان لیں گے تو اس میں تو گستاخی ہو جائے گی اللہ کی۔ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور پھر جاتے جاتے وہ اس لیول تک چلے گئے کہ ہمارے اندر بھی موجود ہے، پہاڑوں میں، درختوں میں، اومنی پریزنٹ، اللہ گاڈ از اومنی پریزنٹ ان ایچ اینڈ ایوری ایٹم آف دا یونیورس۔
تو انہوں نے خدا کے لیے حلول کا عقیدہ رکھ دیا اور وہ دوسری طرف کفر میں چلے گئے. خدا ہمارے ساتھ ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے جس طرح کہ اس کی شان کی لائق ہے. ہم اس کے لیے لیس کمثلہ شیء، کوئی اس کی مثال بیان نہیں فرماتے، لیکن اس کی مائیت ہمارے ساتھ ویسی نہیں ہے جس طرح ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ ہوتی ہے، یا کسی میں حلول کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے. جب اس کی مثال بیان نہیں ہو سکتی تو ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. فلیستجیبوا لی، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے نا کہ میرا حکم مانے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکیں. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ آپ صرف گاڈ سے مانگتے چلے جائیں، اللہ سے مانگتے چلے جائیں. نہیں، اللہ کی بھی ماننی ہے. صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی بھی ماننی ہے. اور صرف نبی کو نہیں ماننا بلکہ نبی کی بھی ماننی ہے. عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. تو آج کا ٹاپک یہیں تک تھا. تو ملتے ہیں کل ایک نئے سوال اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.